غسل خانہ، سعادت حسن منٹو۔ صدر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیوں کے پاس ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جس میں کبھی اپلے لکڑیاں اور کوئلے رکھے جاتے تھے، مگر اب اس میں نل لگا کر اس کو مردانہ غسل خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فرش وغیرہ مضبوط بنا دیا گیا ہے تاکہ مکان کی بنیادوں میں پانی نہ چلا جائے۔ اس میں صرف ایک کھڑکی ہے جو گلی کی طرف کھلتی ہے، اس میں زنگ آلود سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب یہ غسل خانہ میری زندگی میں داخل ہوا۔ آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ غسل خانے انسانوں کی زندگی میں کیوں کر داخل ہو سکتے ہیں۔ غسل خانہ تو ایسی چیز ہے جس میں آدمی داخل ہوتا ہے اور دیر تک داخل رہتا ہے، لیکن جب آپ میری کہانی سن لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ غسل خانہ واقعی میری زندگی میں داخل ہوا اور اس کا اہم ترین جزو بن کے رہ گیا۔ یوں تو میں اس غسل خانے سے اس وقت کا متعارف ہوں جب اس میں اپلے پڑے ہوتے تھے اور میری بلی نے اس میں بھیگے ہوئے چوہوں کی شکل کے 4 بچے دیے تھے۔ ان کی آنکھیں 10-12 روز تک مندی رہی تھیں۔ چنانچہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر میں نے امی جان سے کہا تھا کہ امی جان، میری بلی ٹیڈی نے جب بچے دیے تھے تو ان کی آنکھیں بند تھیں، اس کی کیوں کھلی ہیں؟ یعنی میں بچپن ہی سے اس غسل خانے کو جانتا ہوں، لیکن یہ میری زندگی میں اس وقت داخل ہوا جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ باری بھرکم برستہ بغل میں دبا کر ہر روز اسکول جایا کرتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں نے اسکول سے گھر آتے ہوئے سردار دہاوا سنگھ پھل فروش کی دکان سے ایک کابلی انار چرایا۔ میں اور میرے 2 ہم جماعت لڑکے ہر روز کچھ نہ کچھ اس دکان سے چرایا کرتے تھے، لیکن بھائی دہاوا سنگھ کو جو پھلوں کے ٹوکروں میں گھرا ایک بڑی سی پگڑی اپنے کیسوں پر رکھے سارا دن افیم کے نشے میں اونگتا رہتا تھا، خبر تک نہ ہوئی تھی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزیں نہیں چراتے تھے۔ کبھی انگور کے چند دانے اٹھا لیے، کبھی لکاٹ کا ایک گچھا اڑا کر لے گئے، کبھی مٹھی بھر خوبانیاں اٹھا لیں اور چلتے بنے، لیکن اس دفعہ چونکہ میں نے زیادتی کی تھی اس لیے پکڑا گیا۔ ایک دم بھائی دہاوا سنگھ اپنی ابدی نیند سے چونکا اور اتنی پھرتی سے نیچے اتر کر اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا کہ میں دنگ رہ گیا، ساتھ ہی میرے حواس باختہ ہو گئے۔ پہلے تو میں اس چوری کو کھیل سمجھتا تھا، جب میلی داڑھی والے سردار دہاوا سنگھ نے اپنی پھولی ہوئی رگوں والے ہاتھ سے میری گردن ناپی تو مجھے احساس ہوا کہ میں چور ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے اس بات کا خیال رہا کہ لوگوں کے سامنے میری ذلت نہ ہو، چنانچہ سرے بازار جب میں نے خود کو ذلیل ہوتے دیکھا تو فوراً بھائی دہاوا سنگھ سے معافی مانگ لی۔ آدمی کا دل بہت اچھا تھا۔ انار میرے ہاتھ سے چھین کر اس نے وہ میل جو اس کے خیال کے مطابق انار کو لگ گیا تھا اپنے کرتے سے صاف کیا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ وکیل صاحب آئے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لڑکے نے اب چوری شروع کر دی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں تو سمجھا کہ سستے میں چھوٹ گئے۔ وکیل صاحب یعنی میرے ابا جی سردار دہاوا سنگھ نہیں تھے، وہ نہ افیم کا نشہ کرتے تھے اور نہ انہیں پھلوں سے کوئی دلچسپی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس کمبخت دہاوا سنگھ نے ان سے میری چوری کا ذکر کر دیا تو وہ گھر میں داخل ہوتے ہی امی جان سے کہیں گے، کچھ سنتی ہو، اب تمہارے اس برخردار نے چوری چکاری بھی شروع کر دی ہے۔ سردار دہاوا سنگھ نے جب مجھ سے کہا کہ وکیل صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا لڑکا انار اٹھا کے بھاگ گیا تھا تو خدا کی قسم میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے آج تک اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دی تھی، لیکن اس نالائق نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ مجھے 2-3 تمانچے مار کر مطمئن ہو جاتے، مگر امی جان کا ناک میں دم کر دیتے، اس لیے وہ ہماری طرفداری کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ان کی اولاد یعنی ہم 6 بیٹے تھے سے کوئی چھوٹی سی لغزش ہو اور وہ آنگن میں اپنے گنجے سر کا پسینہ پونچھ کر امی جان کو کوسنا شروع کر دیں، جیسے سارا قصور ان کا ہے۔ کوسنے کے بعد بھی ان کا جی ہلکا نہیں ہوتا تھا۔ اس روز کھانا نہیں کھاتے تھے اور دیر تک خاموش آنگن میں سیمنٹ لگے فرش پر ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے۔ جس وقت بھائی دہاوا سنگھ نے وکیل صاحب کا نام لیا، میری آنکھوں کے سامنے ابا جی کا گنجا سر آ گیا جس پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ ان کو ہمیشہ غصے کے وقت اس جگہ پر پسینہ آتا تھا۔ بستہ میری بغل میں بہت وزنی ہو گیا، ٹانگیں بے جان سی ہوں گی، دل دھڑکنے لگا۔ شرم کا وہ احساس جو چوری پکڑے جانے پر پیدا ہوا مٹ گیا اور اس کی جگہ ایک تکلیف دہ خوف نے لے لی۔ ابا جی کا گنجا سر، اس پر چمکتی ہوئی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، آنگن کا سیمنٹ لگا فرش، اس پر ان کا غصے میں ادھر ادھر چھیڑے ہوئے ببر شیر کی طرف چلنا اور رک رک کے امی جان پر برسنا۔ سخت پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ غسل خانے کے پاس ٹھہر کر میں نے ایک بار سوچا کہ اگر اس کم بخت
پھل فروش نے سچ مچ ابا جی سے کہہ دیا تو آفت ہی آ جائے گی اور 3 روز کے لیے سارا گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ ابا جی اور سب کچھ معاف کر سکتے تھے لیکن چوری کبھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ہمارے پرانے ملازم بنو نے ایک بار 10 روپے کا نوٹ امی جان کے پاندان سے نکال لیا تھا۔ امی جان نے اسے معاف کر دیا لیکن ابا جی کو جب اس چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے نکال باہر کیا۔ میں اپنے گھر میں کسی چور کو نہیں رکھ سکتا۔ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں کئی بار گونج چکے تھے۔ میں نے اوپر جانے کے لیے زینے پر قدم ہی رکھا کہ ان کی آواز میرے کانوں میں آئے۔ جانے وہ میرے بڑے بھائی ثقلین سے کیا کہہ رہے تھے، لیکن میں یہی سمجھا کہ وہ بنو کو گھر سے نکال رہے ہیں اور اس غصے میں یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر میں کسی چور کو نہیں رکھ سکتا۔ میرے قدم منو بھاری ہو گئے۔ میں اور زیادہ سہم گیا اور اوپر جانے کی بجائے نیچے اتر آیا۔ خدا معلوم کیا جی میں آئی کہ غسل خانے کے اندر جا کر میں نے صدقے دل سے دعا مانگی کہ ابا جی کو میری چوری کا علم نہ ہو، یعنی دہاوا سنگھ ان سے اس بات کا ذکر کرنا بھول جائے۔ دعا مانگنے کے بعد میرے جی کا بوجھ ہلکا ہو گیا، چنانچہ میں اوپر چلا گیا۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ یہ دہاوا سنگھ اور اس کی دکان ابھی تک موجود ہے، لیکن اس نے ابا جی سے انار کی چوری کا ذکر نہیں کیا۔ غسل خانہ یہیں سے میری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ایسی ہی بات ہوئی۔ میں زیادہ لطف لینے کی خاطر پہلی دفعہ بازار میں کھلے بندوں سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ ابا جی کے ایک دوست سے میری مد بھیڑ ہو گئی۔ اس نے سگریٹ ہاتھ سے چھین کر غصے میں ایک طرف پھینک دیا اور کہا تم بہت آوارہ ہو گئے ہو، بڑوں کا شرم و لحاظ اب تمہاری آنکھوں میں بالکل نہیں رہا۔ خواجہ صاحب سے کہہ کر آج ہی تمہاری اچھی طرح گوشمالی کراؤں گا۔ انار کی چوری کے مقابلے میں کھلے بندوں سگریٹ پینا اور بھی زیادہ خطرناک تھا۔ خواجہ صاحب یعنی میرے ابا جی خود سگریٹ پیتے تھے۔ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے اس چیز کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ایک روز میرے بڑے بھائی کی جیب میں سے انہیں سگریٹ کی ڈبیا مل گئی تھی، جس پر انہوں نے ایک تھپڑ لگا کر فیصلہ کن لہجے میں یہ الفاظ کہے تھے ثقلین اگر میں نے تمہاری جیب میں پھر سگریٹ کی ڈبیا دیکھی تو میں تمہیں اسی وقت گھر سے باہر نکال دوں گا، سمجھ گئے؟ ثقلین سمجھ گیا تھا، چنانچہ وہ ہر روز صرف ایک سگریٹ لاتا تھا اور پاخانے میں جا کر پیا کرتا تھا۔ ثقلین سے میں 3 برس چھوٹا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میرا سگریٹ پینا اور وہ بھی بازاروں میں کھلے بندوں ابا جی کسی طرح بھی برداشت نہ کرتے۔ ثقلین کو تو انہوں نے صرف دھمکی دی تھی، مجھے وہ یقیناً گھر سے باہر نکال دیتے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی غسل خانے میں جا کر صدقے دل سے دعا مانگی کہ اے خدا ابا جی کو میری سگریٹ پینے کا علم نہ ہو۔ دعا مانگنے کے بعد میرے دل پر سے خوف کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میں اوپر چلا گیا۔ آپ کہیں گے کہ میں خاص طور پر غسل خانے میں داخل ہو کر ہی کیوں دعا مانگتا ہوں؟ دعا کہیں بھی مانگی جا سکتی ہے، درست ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں دل میں اگر کوئی بات سوچوں تو اس کے ساتھ اور بہت سی غیر ضروری باتیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ میں گھر لوٹتے ہوئے راستے میں دعا مانگی تھی، مگر میرے دل میں کئی اوٹ پٹانگ باتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ دعا اور یہ باتیں غلط ملت ہو کر ایک بے ربط عبارت بن گئی تھیں۔ اللہ میاں، میں نے سگریٹ بیڑا غرق ایک پوری ڈبیا سگریٹوں کی میری نکر کی جیب میں پڑی ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ کہیں ثقلین ہی نہ لے اڑے۔ اللہ میاں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سگریٹ پینے میں کیا برائی ہے۔ ابا جی نے چھٹی جماعت سے پینے شروع کیے تھے۔ اللہ میاں، سگریٹ والے کے 13.5 آنے میری طرف نکلتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور اسکول میں مٹھائی والے کے بھی 6 آنے دینے ہیں۔ مٹھائی اس کی بالکل وہاں یاد ہے، لیکن میں کھاتا کیوں ہوں؟ اللہ میاں مجھے معاف کر دے۔ جو سگریٹ ابا جی پیتے ہیں ان کا مزہ کچھ اور ہی قسم کا ہوتا ہے۔ پان کھا کر سگریٹ پینے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں، اب کہ نہر پر جائیں گے تو سگریٹوں کا ڈبہ ضرور خریدیں گے۔ کب تک سگریٹ والا ادھار دیتا جائے گا؟ امی جان کا بٹوا، اللہ میاں مجھے معاف کر دے۔ دل ہی دل میں خاموش دعا مانگوں تو یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجھے غسل خانے کے اندر جانا پڑتا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں وہاں اپنے خیالات کو آوارہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ میلی چھت کی طرف نگاہیں اٹھائیں، سانس روکا اور ہولے ہولے دعا گنگنانا شروع کر دی۔ عجیب بات ہے کہ جو دعا میں نے اس غلیظ غسل خانے میں مانگی قبول ہوئی۔ انار کی چوری کا ابا جی کو کچھ علم نہ ہوا، سگریٹ پینے کے متعلق بھی وہ کچھ نہ جان سکے، اس لیے کہ ان کا دوست اس روز شام کو کلکتے چلا گیا جہاں اس نے مستقل رہائش اختیار کر لی۔ امتحان دینے کے دوران دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی۔ جیومیٹری کا پرچہ تھا،
میں نے غسل خانے میں جا کر پروپوزیشن کتاب سے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لی اور دعا مانگی کہ کسی ممتحن کو نظر نہ آئے، میں اپنا کام اطمینان سے کر لوں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ میں نے پھاڑے ہوئے اوراق نکال کر کاغذوں کے نیچے ڈیسک پر رکھ لیے اور اطمینان سے بیٹھا نقل کرتا رہا۔ ایک بار نہیں 25 بار میں نے اس غسل خانے میں حالات کی نزاکت محسوس کر کے دعا مانگی جو قبول ہوئی۔ میرے بڑے بھائی ثقلین کو اس کا علم تھا، مگر وہ اس کو میری ضعیف الاعتقادی سمجھتا تھا۔ بھائی کچھ بھی ہو، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس غسل خانے میں مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں گئی۔ میں نے اور جگہ بھی دعائیں مانگ کر دیکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کا جواب نہ میں دے سکتا ہوں نہ میرے بڑے بھائی ثقلین۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی جواب دے سکے۔ چند برس پیچھے ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے چچا کی شادی تھی۔ آپ سنگاری پور سے اسی غرض کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ ان کا اور ہمارا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، اس لیے جتنی رونق ان کے مکان میں تھی اتنی ہی ہمارے مکان میں تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہی کہیے، کیونکہ لڑکی والے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ آدھی رات تک ڈھولک پر گیت گائے جاتے تھے، ہونے والی دلہن سے چھیڑ چھاڑ، عجیب و غریب رسمیں، تیل مہندی اور نامعلوم کیا کچھ، بچوں کی چیخ و پکار، الڑ لڑکیوں کی نئی گابیوں اور سینڈلوں میں ایک چلت پھرت اوٹ پٹانگ کھیل، غرض کہ ہر وقت ایک ہنگامہ مچا رہتا تھا۔ جب اس قسم کی خوشگوار افراتفری پھیلی ہو تو لڑکیوں کو چھیڑنے کا بہت لطف آتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شادی بیاہ کے ایسے ہنگاموں ہی پر لڑکیوں کو چھیڑنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے دور کے رشتہ دار شال باف تھے، ان کی لڑکی مجھے بہت پسند تھی۔ اس سے پہلے 3-4 مرتبہ وہ ہمارے یہاں آ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک رکی ہوئی ہنسی ہے۔ نہیں، میں اپنے مافیوس ضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکا۔ اس کا سارا وجود کھلکھلا کر ہنس اٹھتا اگر اس کو ذرا سا چھیڑ دیا جاتا، بالکل ذرا سا، یعنی اس کو صرف چھو لیا جاتا تو بہت ممکن ہے ہنسی کا فوارہ بن جاتی۔ اس کے ہونٹوں اور اس کی آنکھوں کے کونوں میں، اس کی ناک کے ننھے ننھے نتھنوں میں، اس کی پیشانی کی مصنوعی تیوریوں میں، اس کے کانوں کی لوؤں میں ہنسی کے ارادے مرتعش رہتے تھے۔ میں نے اس کو چھیڑنے کا پورا تہیہ کر لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیڑھیوں کی بتی خراب ہو گئی، بلب فیوز ہوا یا کیا گیا۔ بہرحال اچھا ہوا، کیونکہ وہ بار بار کبھی نیچے آتی تھی اور کبھی اوپر جاتی تھی۔ میں غسل خانے کے پاس اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اوپر جاتی یا نیچے آتی، مجھ سے اس کی مد بھیڑ ضرور ہو جاتی اور میں اندھیرے میں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر جاتا۔ بات معقول تھی، چنانچہ میں کچھ دیر دم سادے اس کا منتظر رہا اور اسی دوران اپنی آنکھوں کو تاریکی کا عادی بناتا رہا۔ کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ میں تیار ہو گیا۔ ابا جی تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا جی عباس۔ انہوں نے اندھیرے میں ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں چھپ کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہو؟ ثریا ابھی اپنی ایک سہیلی سے تمہاری اس بیہودہ حرکت کا ذکر کر رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ واہیات کہیں گے، تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو اپنے بڑوں کی آبرو ہی کا کچھ خیال کرو۔ اور ثریا کی ماں نے آج ہی ثریا کے لیے تمہیں مانگا ہے، لعنت ہو تم پر۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ ثریا تھی، میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی اور حیا آلود غصے کے ساتھ یہ کہتی چلی گئی، خبردار جو اب آپ نے مجھے چھیڑا، امی جان سے کہہ دوں گی۔ میں اور بھی زیادہ متحیر ہو گیا، دماغ پر بہت زور دیا، مگر مجھے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اتنے میں غسل خانے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ثقلین باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، دعا مانگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ مسکرا کر اس نے کہا، ثریا کو میں چھیڑا تھا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، اس غسل خانے میں جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔